السلام علیکم بچوں، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ہمارا لیسن نمبر 1 جس کا نام ہے یورپ میں نشاط ثانیہ اور سائنس کی ترقی۔ اس میں ہم آج 5واں پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں جس کا نام ہے جغرافیائی دریافتیں اور تحقیقی۔ تو اسے انگلش میں کہا جاتا ہے جغرافیکل ڈسکوریز اینڈ ایکسپلوررز۔ اب اس میں ہم نے پچھلے سبق میں دیکھا تھا کہ مشینیں بن گئی تھیں اور سائنس میں کافی ترقی آ گئی تھی۔ اس کا ہی استعمال مختلف مضامین اور مختلف شعبوں میں ہوا ہے، تو جغرافیہ میں بھی اور تحقیق کے کاموں میں بھی یہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے۔ مختلف ایکسپلوررز وہ ہوتے ہیں جو مہم جو ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، سمندری سفر کرتے ہیں اور انہوں نے کچھ نئی چیزوں نئی جگہوں کو حاصل کیا ہے، تو ان کے بارے میں ہم اس پوائنٹ میں پڑھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے مارکو پولو یہ اطالوی مسافر مارکو پولو نے چین اور دیگر ایشیائی ممالک کو یورپ میں متعارف کروایا تھا۔ انہوں نے قبلائی خان کے شاہی دربار میں چین میں قیام کیا تھا اور وہاں انہوں نے منگولیا اور چینی زبانوں کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ تو یہ مارکو پولو ہیں، یہ بہت ہی مشہور سیاح ہیں اور مسافر ہیں جنہوں نے مختلف ممالک کا سفر کیا ہے اور وہاں کی معلومات کو اکٹھا کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ ایک عالم دین اور ذرائع ابلاغ وسطی دور کے مشہور مسافر گزرے ہیں۔ ابن بطوطہ نے مختلف وجوہات کی بنا پر ہندوستان، مالدیو، سماترا، چین، اسپین، سرڈینیا، مشرقی اور مغربی افریقہ کا دورہ کیا ہے۔ نیکسٹ جو ایکسپلورر ہے، مہم جو ہے، ان کا نام ہے ہنری، ایک ملا جن کو ہنری دا نیویگیٹر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 15ویں صدی میں پرتگال کا شہزادہ تھا۔ انہوں نے لوگوں کو مہمات پر جانے اور زمینوں کی تلاش کی ترغیب دی جو اس وقت تک معلوم نہیں تھے، یعنی ایسے علاقوں کی دریافت کے لیے انہوں نے مہم کروائی ہیں جو لوگوں کو ابھی تک پتہ نہیں تھی۔ ان مہمات کے نتیجے میں افریقہ کے قریب 2 جزیروں کا مجمع جسے ہم میڈیرا اور ایزورز کی کہتے ہیں، وہ دریافت ہوئی۔ یہ دونوں پرتگال کے خود مختار خطے ہیں، یعنی پرتگال پر ان کا قبضہ تھا۔ پرتگالیوں نے افریقی لوگوں کو پرتگال لے جانے اور انہیں غلاموں کی طرف فروخت کرنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ ان لوگوں کی طرف سے افریقی سونا بھی واپس پرتگال لایا گیا تھا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ مہم جو ہیں ان کا نام ہے بارتھولومیو ڈیاز۔ انہوں نے پرتگال کے بادشاہ جان II کے حکم پر اپنی بحری مہم شروع کی تھی اور وہ افریقہ کے جنوبی سرے پر پہنچ گئے تھے جس کا نام اس نے کیپ آف اسٹارمز رکھا تھا، کیپ آف طوفانوں کا رکھا تھا۔ بعد میں انہوں نے نام بدل کر کیپ آف اسٹارمز کو کیپ آف ہوپ کر دیا، کیپ آف گڈ ہوپ کر دیا۔ وہ افریقی براعظم کے چکر لگانے والا پہلا سمندری جہاز رہا تھا۔ تو بارتھولومیوس نے پرتگال کے بادشاہ کے کہنے پر جو یہ چکر لگایا، پورا مہم کیا، تو اس کے ذریعے افریقہ کا جو سرا ہے، جنوبی سرا، وہ دریافت ہوا اور اس کا نام رکھا گیا کیپ آف گڈ ہوپ۔ اس کے بعد ہے نیکسٹ سمندری ملاح یا مہم جن کا نام تھا کرسٹوفر کولمبس۔ 1453 میں استنبول، قسطنطنیہ میں مشرقی رومی کے دارالحکومت بازنطینی، جس کو ہم بائزنٹائن انگلش میں کہتے ہیں، سلطنت عثمانیہ کی فوج نے فتح کیا تھا۔ تو یعنی یہاں پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تھا۔ اس کے بعد یہ سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بن گیا اور اب مشرقی سمندری راستہ یورپیوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ مشرق سے جو سمندر کا راستہ تھا وہ بند ہو گیا یورپیوں کے لیے۔ ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ وہ ایشیا تک پہنچے۔ قسطنطنیہ نے جب مشرقی راستہ بند کر دیا تو اب یورپی لوگوں کی جو تجارت ہندوستان سے یا ایشیائی ممالک سے ہوتی تھی وہ بند ہو گئی، تو وہاں تک پہنچنے کے لیے انہیں نئے راستے تلاش کرنے پڑے۔ اسپین کے بادشاہ فرڈینینڈ نے اور ملکہ ایزابیل کے تعاون سے کرسٹوفر کولمبس نے ایک اطالوی ایکسپلورر نے ہندوستان کی تلاش میں بحری سفر قائم کیا۔ وہ اس بات کا اسے یقین تھا کہ مغرب کی طرف سے سفر کرنے سے وہ بھارت کو جا ملے گا، کیونکہ زمین گول ہے۔ وہ بھارت پہنچنے کی بجائے امریکہ کے قریب کے جزیروں تک پہنچ گیا، ویسٹ انڈیز کے جزیروں پر یہ پہنچ گیا تھا۔ تو اس طرح سے کرسٹوفر کولمبس نے امریکہ کے جزائر تھے ان کو دریافت کر لیا۔ اس کے بعد جو اگلے مہم جو تھی جن کا نام تھا امیریگو ویسپوسی، یہ ایک اطالوی جہاز تھے۔ وہ اسپین کے بادشاہ کے حکم پر بحری سفر پر گئے اور جو زمین ملی اس کا نام انہوں نے رکھا وینیزویلا۔ دریائی سفر پر عمل کرتے ہوئے اب
مہم میں امیزون کے ڈیلٹائی علاقے کو دریافت کر پائے۔ خیال رہے کہ امریکہ کا نام امریگو کے نام پر ہی رکھا گیا ہے، امریگو ویسپوسی کے نام پر ہی امریکہ کا نام رکھا گیا ہے۔ تو انہوں نے دو علاقے دریافت کیے تھے، ایک جو ہے وینزویلا اور دوسرا جو ہے امیزون۔ اس کے بعد جو اگلی مہم جو تھے ان کا نام تھا واسکو ڈی گاما۔ واسکو ڈی گاما جو ہے وہ سال 1497 میں واسکو ڈی گاما پرتگالی سمندری مسافر نے 4 بحری جہازوں کے بحری بیڑے اور ہندوستان کی تلاش میں 170 ملاحوں کے ساتھ بحری سفر طے کیے۔ وہ افریقہ کے مشرقی ساحل پر پہنچے اور مومباسا اور میلنڈی جیسے چند بندرگاہوں کا دورہ کیا۔ میلنڈی میں انہوں نے ایک بھارتی ملاح سے ملاقات کی اور ان کی رہنمائی کے تحت واسکو ڈی گاما 1498 میں کالیکٹ کو کوزی کوڑے کی بھارتی بندرگاہ پر اتر گئے اور اس نے کوزی کوڑے کے بادشاہ زمورن سے تجارت کی اجازت طلب کر لی، اور اجازت حاصل کرنے کے بعد وہ واپس پرتگال پہنچ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے 2 مرتبہ ہندوستان کا دورہ کیا اور وہاں پرتگالیوں کی حکومت قائم ہونے کے بعد گوا اور کوچی کا پہلا وائسرائے بن گیا، یعنی گوا اور کوچی میں یہ آنے والے پہلے پرتگالی بن گئے اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ یورپی ممالک اور بھارت کے درمیان تجارت اس کی کوشش کے ذریعے شروع کی گئی تھی۔ یورپی ممالک اور بھارت کے درمیان تجارت واسکو ڈی گاما کے اس فتح کے بعد ہوئی۔ افریقی بر اعظم میں یورپی کالونیوں کی تعداد اس لیے بڑھ گئی تھی کہ بر اعظم کے پاس ہیرے، سونے، تانبے کے امیر ذرائع ہونے کے ساتھ ساتھ زرخیز زمین، لکڑی اور جنگلات سے بھی مالا مال تھے۔ بعد میں پرتگالیوں نے افریقیوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا اور انہیں غلام بنا کر بیچنا شروع کر دیا۔ سستی انسانی محنت یورپیوں کی ضرورت تھی، جس سے افریقی غلاموں کی مانگ میں اضافہ ہوا اور غلام تجارت کو وسعت دینے میں مدد ملی۔ یہ جو یورپی لوگ تھے یہ مشرقی ایشیا کے علاقوں میں اسی لیے آئے تھے کہ یہ یہاں پر قدرتی خام مال کو حاصل کر سکیں۔ ایسے ہی ایک اور ملا تھے جو مہم جو تھے جن کا نام تھا فرڈینینڈ میگلان، ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ فرڈینینڈ میگلان کو ہسپانوی جہاز راہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہسپانوی یعنی کہ اسپینش تھے، جس نے پہلی بحری سفر مہم کا اہتمام کیا جو زمین کے گردش کی پہلی کوشش ثابت کی، یعنی زمین کے ارد گرد انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا۔ بدقسمتی سے جب یہ بات تقریباً پائے تکمیل کو پہنچی تو فلپائن میں میگلان کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھیوں نے دنیا کے گرد جہاز کے ذریعے چکر کو مکمل کیا۔ اسپین کا بادشاہ تھا چارلس اول، اس نے مہم کی منصوبہ بندی کی تھی۔ اس کے بعد ہے سیموئل ڈی چیمپلین، یہ جہاز راہ فرانسیسی تھے اور یہ نقشہ نگار بھی تھے، نقشے بھی بنانے کا کام کرتے تھے۔ انہوں نے شمالی امریکہ میں اپنی مہم کو چلایا، وہاں انہوں نے فرانسیسی کالونیاں قائم کی۔ انہوں نے کینیڈا میں کیوبیک شہر قائم کیا ہے۔ اس کے بعد ایبل جینسون ٹیسمن ہالینڈ میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے نیوزی لینڈ کو دریافت کیا، ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے دنیا کے مشرقی جنوبی علاقے میں۔ تو نامعلوم زمینوں کی تلاش کے لیے نوآبادیاتی رش میں انہوں نے بھی حصہ لیا۔ 1644 میں انہوں نے نیو گینی جزائر کے جنوبی مغربی ساحلوں کا سروے کیا اور آسٹریلیا کی شمال مشرقی ریاست کوئنسلینڈ میں کارپینٹریا کا خطہ بھی دریافت کیا۔ اس طرح سے انہوں نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے خطوں کو دریافت کیا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے کیپٹن جیمز کوک۔ کیپٹن جیمز کوک یہ برطانوی شاہی بحریہ کے کپتان جیمز کوک نے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں اپنے پاؤں جمائے۔ اس نے بحر الکاہل میں جزیروں کا سروے کیا اور درست نقشے تیار کیے۔ اس نے 3 سال کے سفر کے دوران 60,000 سمندری میل پار کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ تھے لوئی اینٹونی ڈی بوگنویلیا۔ وہ ایک ایسے فرانسیسی سمندری مسافر تھا جو بحر الکاہل عبور کرنے کے بعد ٹائیٹی کے پاس پہنچے۔ 1771 میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، دنیا بھر کے سفر نامے وائجز اراؤنڈ دا ورلڈ، اور جس میں ان کا ٹائیٹی تک کا سفر انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس کتاب میں موجود معلومات کو استعمال کرتے ہوئے 19ویں صدی میں فرانسیسی مبلغین ٹائیٹی پہنچے تھے اور انہوں نے ٹائیٹی میں ایک فرانسیسی کالونی بھی قائم کی تھی۔ جزیروں میں سے ایک پھول چڑھانے والی بوگنویلیا بھی اس کے نام پر رکھا گیا ہے، یعنی فرانس تک یہ پہنچا، فرانس کے پاس کے جزائر تھے اس میں سے انہوں نے ایک جزیرے کا نام بوگنویلیا رکھا ہے۔ بوگنویلیا ایکچولی ایک پھول کا نام ہوتا ہے، ایک بیل ہوتی ہے جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اپنے گھروں کی دیواروں پر چڑھاتے ہیں، مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔
تو ان پھولوں کے نام پر یہ پھول کا نام پڑا ہے، اور یعنی اس بندے کے نام پر ایکچولی اس پھول کا نام پڑا ہے بوگنویلیا۔ اس کے بعد ہے منگو پارک۔ منگو پارک ایک اسکاٹش جہاز رہا ہے، مغربی افریقہ میں اپنی مہم چلانے کے لیے جاتا تھا۔ 1795 میں انہوں نے اپنی مہم کے حصے کے طور پر دریائے نائجر کا چراغ لگایا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ البیرونی نے غزنی کے سلطان محمود کے ہمراہ ہندوستان کا دورہ کیا تھا، اور اس نے زمین کے قطر کا اندازہ لگانے کی کوشش کی تھی۔ عرض البلد اور طول البلد کا تعین کرنے کا ان کا طریقہ بھی درست تھا۔ ان کے اوقات پر غور کرتے ہوئے یہ بہت مشکل کام تھا۔ اس دور میں عرض البلد، طول البلد کا پتہ لگانا، زمین کے قطر کا پتہ لگانا، یہ واقعی مشکل کام تھی۔ اس نے زمین کا ایک نقشہ تیار کیا تھا جو اس کی گول شکل کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ ہائیڈرولکس کا باب بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہم لوگوں نے پوائنٹ نمبر 1.5 یہاں پر کمپلیٹ کر لیا، 4 اور 5 کمپلیٹ کر لیا۔ اب اس کے بارے میں بھی پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی تصاویر کو بھی دیکھیں اور نقشے کو بھی دیکھیں، آپ اس کا مطالعہ کریں اور سبق کے سوالات کے جوابات لکھیں۔